مری کا ایک مشاعرہ اور حبیب جالب کی نظم دستور۔ مشاعرے میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے علاوہ سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ سب کے ذہنوں پر خوف اور مصلحت کے پہرے تھے۔ ایسے میں جب حبیب جالب نے اپنی نظم دستور پڑھنے کا اعلان کیا تو ناظم مشاعرہ نے لپک کر جالب کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جالب نے اسے سختی سے جھٹک دیا تھا۔ آج ہی تو جالب کو دل کی بات کہنے کا موقع ملا تھا۔ جالب نے ایک نگاہ سامعین پر ڈالی اور گرجدار آواز میں ترنم کے ساتھ اپنی نظم دستور سنانا شروع کی۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ جبر کی اس کڑکتی دوپہر میں کوئی اہل اقتدار سے اختلاف کی جرت کر سکے۔ جالب جبر کے علم برداروں کو براہ راست للکار رہے تھے۔ میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ لوگ آج سے پہلے نئے دستور کی صرف برکات کے بارے میں سنا کرتے تھے۔ آج جالب اس دستور کا پردہ چاک کر کے تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے تھے۔ پھول شاخوں پر کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اب جالب براہ راست جبر کے کار پردازوں سے مخاطب تھے۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جالب نے جب نظم ختم کی تو مشاعرہ ایک جلسے میں بدل چکا تھا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی شعراء نے پڑھا تھا، لیکن اب مشاعرہ اکھڑ چکا تھا۔ لوگ جالب کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور اب یہ ہجوم جالب کے ہمراہ مری کی مال روڈ پر چلنے لگا تھا۔ آج جالب نے آمریت کے مضبوط قلعے میں پہلا شگاف ڈال دیا تھا۔ جالب نے لوگوں کے خوف کی زنجیر توڑ دی تھی، لیکن اب اسے اس بغاوت کی کڑی قیمت چکانا تھی۔ اس کی ابتلا کا وقت شروع ہو چکا تھا۔